اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب قوم نے کہا تھا نا کہ ہمیں تو آپ کے آنے سے پہلے بھی مصیبت تھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا؟ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو یہ فرمایا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر اختیار کرو۔ دو باتیں کہی جا رہی ہیں، مدد کس سے مانگو اور دوسری بات کیا کرو؟ سبحان اللہ، استعینوا باللہ واصبروا۔ چنانچہ جب قوم نے صبر کیا، اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے مدد کر دی۔ ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا۔ قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ سبحان اللہ، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی مدد مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ صبر کرو، اپنے اندر صبر و ضبط پیدا کرو، پہلی بات، اور دوسری بات کہ نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ سبحان اللہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے 23 سال روتے رہے۔ کوئی ماں کبھی بچے کے لیے 23 سال نہیں روئی، کوئی باپ بیٹے کے لیے 23 سال نہیں رویا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے 23 سال روتے رہے۔ 23 سال رونے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بے یار و مددگار چھوڑ کے نہیں چلے گئے، بلکہ اس امت کو نماز کے ذریعے اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھا کر گئے کہ اگر میرے جانے کے بعد تم پر کوئی وقت آ جائے گا تو تم اس وقت نماز کے ذریعے اپنے رب سے مانگنا۔ جب کسی دفتر سے کام کروانا ہوتا ہے نا تو اپلیکیشن بھرنی پڑتی ہے، حج پہ جانے اپلیکیشن بھرو، ویزا لینے اپلیکیشن بھرو، اللہ سے مدد مانگنی ہے اپلیکیشن بھرو، اس اپلیکیشن کا نام نماز ہے۔ لہذا ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا، جب کسی پر کوئی مصیبت آتی تھی وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ یہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنا یہ طریقہ ہے۔ کاش کہ ان حالات میں ہم اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، کوئی رات ہماری تہجد کے چند رکعت کے بغیر نہ گزرے، ہم اللہ سے اٹھ کر مانگیں اپنی مدد عطا کر دیجئے۔ چنانچہ نماز کے ذریعے اللہ کی مدد اترتی ہے۔ سنیے، فتاوی تاطار خانیہ میں لکھا ہے کہ جو شخص فجر کی سنتیں گھر پڑھ کر مسجد میں جاتا ہے، ایک تو فجر کی سنتیں خود سنتیں ہیں، ایک ان کو گھر میں پڑھ کے مسجد میں جانا یہ الگ سنت ہے۔ تو جو بندہ اس سنت پر عمل کرتا ہے اللہ 3 انعام عطا فرماتا ہے۔ ایک، اس کے گھر میں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے گھر میں جھگڑے آج دیکھو تو میرے خیال ہے 90% سے زیادہ لوگ کہیں گے گھر کی مصیبتیں، اولاد کی نافرمانی، بیوی کی پریشانی، گھر کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، میاں بیوی کے درمیان نہیں بنتی۔ تو فرمایا جو فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر مسجد میں جائے گا اللہ تعالیٰ 3 انعام دیتے ہیں۔ پہلا انعام کہ اس بندے کے گھر کے جھگڑے اللہ ختم فرما دیتے ہیں۔ دوسرا، اس بندے کے رزق میں اللہ کشادگی عطا فرما دیتے ہیں، یعنی جاب کے اور بزنس کے بھی مسئلے ختم، کارخانوں کے مسئلے ختم، مارکیٹ کے مسئلے ختم، رزق کی کشادگی، قرضوں کے مسئلے ختم۔ جو گھر میں سنت پڑھ کر جاتا ہے 3 انعام، گھر کے جھگڑے اللہ ختم فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2،
اللہ تعالی رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں، اور تیسرا انعام اللہ موت کے وقت ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پیاری باتیں بتائی ہیں ہمیں۔ عمل کرنا تو ہمارے ذمہ ہے، ہم اگر عمل کریں تو یہ نعمتیں ہمیں مل سکتی ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، توجہ فرمائیے، ان ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا معنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، آدم کی اولاد، لا تعجز عن اربع رکعات من اول النہار اکفیک آخرہ، تو دن کے شروع میں یعنی فجر کی 4 رکعت پڑھ لیا کر، اس کی برکت ہوگی، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری مدد کروں گا۔ فجر کی نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ آج جمعہ میں جتنے مسلمان مسجد میں آتے ہیں نا، اتنے مسلمان اگر فجر کی نماز میں مسجد میں آنے لگ جائیں، یہ عاجز گمان کرتا ہے اللہ کی مدد اتر آئی۔